بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ تک پہنچائی چینل کہ یکم فروری 2024 کو سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی نے ایک بل پاس کیا کہ پاکستان سے را منرل کو انکلوڈنگ پنک سالٹ، ماربل گرنائٹ اور ادر منرلز کو بین کر دیا جائے۔ تو وہ اس سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے 5-1 کے تناسب سے اس کو اپروو کر لیا اور فردر سینٹ میں پٹ اپ وہ کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ آج سے 3 دن پہلے میں نے اسی ٹاپک کے اوپر، اسی بل کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی بھی ذی شعور شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ منرلز کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، منرل کی ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے۔ میں شاید سب سے بڑا اس کا وکیل ہوں، اس کو پروپیگیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں را فارم میں منرلز کو ایکسپورٹ کرنے کے بجائے اس کو ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا چاہیے، تاکہ اس سے ملک کی انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو روزگار بھی ملے، اور جو ویلیو ایڈیشن کے بعد اس کی پرائس ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کے درمیان میں گیپ بہت بڑا گیپ ہے۔ لیکن میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی حکمت عملی کے آپ ایک بل پاس کریں کہ یکدم اس کو بین کر دیا جائے۔ نہیں، اس کو گریجولی بین ہونا چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک پالیسی بننی چاہیے، اس کو اس کے اوپر ایک ڈیلیبریشن ہونی چاہیے، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوائٹ کرنا چاہیے، ان کے مسائل سننے چاہیے، ایشوز کو ڈسکس ہونا چاہیے کہ ایشوز کیا ہے اور کیسے ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک پراپر بل بنایا جائے، قانون بنایا جائے اور اس کو ایک ٹائم لائن دی جائے۔ اسی ایشو کے اوپر آج 6 فروری 2024 کو 3 بجے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک پریس کانفرنس رکھی اور اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کی، ڈسکشن کی، جس میں کراچی سے بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اسلام آباد سے، لاہور سے، ایپمیا کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ماربل انڈسٹری ایسوسیشن کے اور منرل سیکٹر کے کافی سارے لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی، اور میں نے بھی وہ میٹنگ آن لائن زوم کے اوپر اٹینڈ کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیمبر کا، فیڈریشن کا ایک بروقت اور اہم فیصلہ تھا، تاکہ اس ایشو کو ڈسکس کیا جا سکے، اور اس سے پہلے کہ یہ بل سینٹ میں جا کے پاس ہوتا ہے، پھر نیشنل اسمبلی میں پاس ہو جاتا ہے، تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس پہ ڈسکس کیا، اور حکومت سے انہوں نے استدعا کی کہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ اس کو ویلیو ایڈیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک سازگار ماحول ہونا چاہیے، ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے، اور ایک ٹائم فریم طے کرنا چاہیے۔ کئی منرل ایسی ہیں جن کو آپ ویلیو ایڈ کر نہیں سکتے، آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، آپ کے پاس انرجی کے ریسورسز نہیں ہے، ان کو بھی کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ٹائم لائن دیا جائے کہ اتنے عرصے میں اس کو وہ کرنا چاہیے۔ کچھ منرل ایسی ہیں جس کے اوپر فوری طور پر ہم ویلیو ایڈیشن پر جا سکتے ہیں، اور آلریڈی ہم اس کی ویلیو ایڈیشن پہ ہیں، اور شاید اس کا کوئی 20-30% ایسا ہوگا جو را فارم میں ایکسپورٹ ہوتا ہوگا، لیکن زیادہ طور پر وہ ویلیو ایڈ ہو کے ہی ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ جیسے پنک سالٹ ہے تو وہ اس کو کرش ہو کے ٹیبل سالٹ اس کے فارم میں جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ پورشن اس کا را فارم میں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو چیمبر نے ٹیک اپ کیا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ٹائم سے انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ قانون بن جائے یا سینٹ میں پاس ہو جائے اور پھر اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو انہوں نے اس پہ بات کی کہ اس کو ہم اس سے ہرگز انکار نہیں کرتے کہ اس کو ایسا بل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اٹ شوڈ بی گریجولی۔ پہلے نمبر پہ منرل پالیسی بنائی جائے۔ تو دوستوں نے اس کے اوپر بہت اچھی گفتگو کی، بہت سیر حاصل گفتگو کی۔ اس کی میں جسٹ جو فائنل ریکمنڈیشن انہوں نے دی میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جو فائنل ریکمنڈیشن انہوں نے پیش کی،
اور میڈیا کو بھی ریکویسٹ کی انہوں نے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں، کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اس بل کو فوری طور پر سٹاپ کر دینے چاہیے اسی سٹیج کے اوپر۔ ہاں، آنے والی حکومت اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے، ڈیبیٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک پالیسی اور ٹائم فریم بنا کے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن سر دست اس کے اوپر اس سٹیج کے اوپر کام روک دیا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے۔ پاکستان میں ابھی تک مائننگ سیکٹر کو انڈسٹری کا سٹیٹس نہیں دیا گیا، تو انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کہ منرل سیکٹر کو، اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، بالکل یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایک انڈسٹری کا سٹیٹس اور درجہ ملنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کا ایک روڈ میپ دینا چاہیے۔ پہلے نمبر انہوں نے کہا جی کہ اس بل کو روک دینا چاہیے اس سٹیج کے اوپر۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ انڈسٹری پالیسی ہونی چاہیے، ابھی تک اس انڈسٹری کی کوئی پالیسی نہیں ہے، تو اس کی ایک پالیسی بنایا جائے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا جی اس کو انڈسٹری کا سٹیٹس دیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ویلیو ایڈیشن کا ایک ٹائم فریم دیا جائے، اور کس کس انڈسٹری کو دیا جائے یہ اس کی باقاعدہ ایک بائفرکیشن کی جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کو آج پورے پاکستان میں کوئی بھی بینک مائننگ کے اوپر لون نہیں دیتا، تو یہ بھی ایک تجویز تھی۔ جب اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ مل جائے گا، چاہے اس کے اوپر ایک قانون سازی ہو، کوئی ڈیبیٹس ہو کہ کیسے بینکس اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک جیسے پاکستان میں بنا ہوا ہے، زرعی ترقیاتی ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسی طریقے سے منرل ڈیولپمنٹ بینک ہونا چاہیے، تاکہ کو مائن اونر، لیز ہولڈر اس کی بیس کے اوپر بینک سے لون لے سکے اور اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکے۔ یہ چند پوائنٹ تھے جو اس کے اندر ڈسکس کیے گئے، جو اس وقت تک یہ بھی کویسچن آنسر کے سیشن میں بات سامنے آئی کہ اس وقت پاکستان سے کتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹس تو پیش نہیں کیے، لیکن یہ کہا گیا کہ ٹیکسٹائل کے بعد جو دوسرا بڑا سیکٹر ہے وہ منرل سیکٹر ہے، اور اپروکسیمیٹلی کو 2 ارب ڈالر کی اینول ایکسپورٹ ہو رہی ہے منرل سیکٹر کی، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ایکسپورٹ کو مزید بڑھایا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ معلومات میں آپ کے اضافہ ہوا ہوگا۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔